السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، والصلاة والسلام علی سید السادات وصفوة المخلوقات سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک علیہم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: والذی نفسی بید لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تلک کٹ نہ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر۔ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند۔ میں اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پہ ایم ایس او کے ذمہ داران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور تمام حاضرین جو یقیناً آج مصعب بن عمیر، ثابت بن قیس بن شماس، ان نوجوانوں کی ایک جھلک اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت، ناموس، حرمت، تقدس پہ قربان ہونے کے لیے، اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اتنی کثرت کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کی شب و روز کی یہ محنتیں، آپ کی زندگی کے دور کا وہ عزیز ترین دور جوانی کا، اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو اپنے حبیب کی کامل محبت نصیب فرماتے، کامل اتباع کے ساتھ زندگی کے یہ ایام اور آخری خاتمہ اور آخر میں اپنے نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ اللہ میرے آپ کے مقدر فرما دے۔ آپ کا یہ عنوان کہ آج کے اس اجلاس کا ختم نبوت کے شعور کے متعلق یقیناً
فطری طور پر ہر کلمہ پڑھنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا ہی پختہ ہے کہ جتنا ایک ایمان والے کا اپنے حبیب کی محبت میں پختہ ہونا چاہیے۔ وہ ایک فطری اور طبعی محبت ہے، جس فطری اور طبعی محبت کا کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ کوئی شراب پیتے، کوئی نامور شاعر، وہ نشے میں دھت اور وہ اپنے مقابلے میں کسی کو کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا، اس کے سامنے کوئی بیٹھا، ابھی اس نے اس نشے میں دھت کی صورت میں اس نے پوچھنا شروع کیا فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کوئی حیثیت نہیں اس کی، کوئی مقام نہیں اس کا۔ پوچھنے والے نے آخر کار کہ آج اس سے میں اس کے نبی کے متعلق کچھ کہلوا دوں، یہ نشے میں ہے، کہہ دے گا۔ پوچھنے والے نے سوال کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وہ امتی جو اپنے اعمال میں گر چکا ہے، وہ امتی جو اس وقت نشے میں مبتلا اپنے ہوش و حواس گم کیے ہوئے ہے، لیکن اس عالم میں بھی جب اس کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے، پوچھنے والا ان کے متعلق اس سے پوچھ رہا ہے، سب کے متعلق پوچھتے اس نے یہ جواب دیا، ابھی دیکھتا ہوں اپنے نبی کے متعلق کیا جواب دیتا ہے۔ وہ نشے میں دھت، اس نے یہ اس کے منہ سے کلمات سنے، اپنے ہاتھ کا پکڑا ہوا جام اس کے منہ پہ دے میرا، سب کچھ تو دے بیٹھا ہوں، کیا محمد کو بھی دے بیٹھوں؟ آج الحمدللہ 15ویں صدی میں بھی امت کا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ایک فطری اور طبعی محبت کا انداز ہے، وہ جو پہلی صدی میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا، آج بھی اس کا نمونہ موجود ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ جب قانون اپنی قانونی حیثیت سے متحرک نہ ہو، قانونی گرفت نہ ہو، کہیں بلوچستان کا واقعہ رونما ہوتا ہے، کہیں شیطان تاثیر کا معاملہ رونما ہوتا ہے، کہیں علم الدین کا واقعہ رونما ہوتا ہے، کہیں عامر چیمہ کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا کفر یقیناً یہ جانتی ہے کہ ہم سب کچھ کر دیں، لیکن اس کلمہ پڑھنے والے کے دل سے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ میں آپ کو اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن ہمیں شعوری طور پہ ایک طبعی ہے، ایک شعوری ہے، ہماری شعوری حالت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالیہ کے ساتھ ہمارا ایک طبعی فطری تعلق ہے۔ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت، اعمال نبوت کے ساتھ اللہ ہمیں شعوری تعلق بھی نصیب فرما دے۔ وہ شعوری تعلق اعمال نبوت کا، وہ ختم نبوت کے تحفظ کا کتنا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مسیلمہ کذاب جس کے بارے میں آپ خوب جانتے ہیں، اس کے 2 قاصد مدینہ طیبہ آتے ہیں، مسیلمہ کذاب کا پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچتے ہیں، مسیلمہ کذاب کا پیغام دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان قاصدین سے پوچھتے ہیں
کہ جو اس نے یہ پیغام دیا وہ کہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں، تم بھی اس کو نبی مانتے ہو، ان قاصدوں نے یہ اعتراف کیا ہاں ہم اس کو نبی مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، مسلمہ کے پیغام کا جواب کوئی نہیں، اس لیے کہ اس کے پیغام کا جواب بس وہ ایک ہی ہو سکتا تھا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرات صحابہ نے اس کو دے دیا تھا۔ آپ نے ان دونوں قاصدوں سے فرمایا کہ تم قاصد ہو اور تمہارا ابھی یہ عقیدہ ہے کہ میرے ساتھ مسلمہ بھی نبی ہے، اگر تم قاصد نہ ہوتے میں اسی جگہ پہ تم دونوں کا سر قلم کرا دیتا، لیکن تم قاصد ہو، اور اس وقت بھی بین الاقوامی اصول کے اعتبار سے کسی قاصد کو، سفیر کو یوں قتل کرنا روا نہ تھا، جائز نہ تھا، الا آپ کے پاکستانی حکمرانوں کے ہاں جو افغانستان کے سفراء کے ساتھ کیا، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا، چلے جاؤ، اگر تم قاصد نہ ہوتے اس عقیدے کی بنیاد پہ میں تمہارا سر قلم کرا دیتا۔ چلے گئے۔ ایک وقت آیا، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور ہے، آپ کے زمانے میں کوفہ کے گورنر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کوفہ میں کہیں بازار میں نکلے، ایک آدمی کو دیکھ لیا، وہ گھوم رہا ہے، آپ کی نگاہ پڑی، یہ ہے وہ شعور۔ آپ نے اس وقت اس آدمی کو نبی علیہ السلام کے دربار میں دیکھا، یہ مسلمہ کا قاصد بن کے آیا تھا۔ آپ نے اس کو پکڑ لیا، تو وہی تو نہیں ہے جو مسلمہ کا قاصد بن کے تم دو آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے؟ اس نے اعتراف کیا ہاں میں وہی ہوں، دوسرا اس کا مجھے پتہ نہیں۔ آپ اس کو پکڑ کے لے گئے، آپ نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کو اطلاع کی کہ وہ شخص جو نبی علیہ السلام کے پاس مسلمہ کا پیغام لے کر آیا تھا، آج میں نے اس کو پکڑ لیا ہے، یہاں گھوم رہا تھا، اس کے بارے میں اب کیا حکم ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا اس کے خدشات دور کرو، جو اس کے خدشات ہوں، جو اس کا اعتراض ہو وہ دور کرو۔ اگر یہ اب بھی نبی علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے، مسلمہ پہ لعنت بھیجتا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دو، اگر اس کا وہی عقیدہ ہے پھر اس کا وہی انجام ہے۔ تو اس دور میں کہ جب نبی علیہ السلام کی زندگی میں وہ آیا، لیکن سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی نگاہ میں اس کا نقشہ موجود ہے، اس کی پہچان موجود ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اس وقت آ کر نبی علیہ السلام کے دربار میں مسلمہ کی نبوت کا اقرار کیا تھا۔ آپ نے اس کے خدشات دور کرنے کی کوشش کی، اس نے باوجود اس کے اپنے اس اقرار و اعتراف پہ قائم رہا اور اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے اس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اگر وحشی جس نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، نبی علیہ السلام کا دل دکھایا تھا، نبی علیہ السلام روئے تھے، اور اتنا روئے تھے کہ آپ نے قسم کھائی تھی چچا کے بدلے میں 30 کافروں کو قتل کروں گا، لیکن یہی وحشی اتنا عظیم جرم کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ و استغفار کرتے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں پہنچتے، ایمان لاتے ہوئے ایک وقت یمامہ کا میدان آتا ہے، یہی وحشی جس نے مسلمہ کو وہی نیزہ اسی انداز سے مارا جو احد میں سید الشہداء حضرت حمزہ کو مارا تھا،
اور اس وقت وحشی نے یہ کہا جو عہد میں نے میرے عمل سے میرے نبی کا دل دکھا تھا، آج میں نے اس عمل کا ازالہ کرتے اپنے نبی کے دشمن مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ یہ وہ شعوری انداز تھا کہ مسلمان کبھی بھی اس بنیادی عقیدے پہ، یہ بنیادی اسلام کا عقیدہ ہے، ختم نبوت اگر محفوظ نہیں، اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تورات حضرت عمر فاروق پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام کی طرف ابو بکر صدیق ان کو متوجہ کرتے ہیں، وہ تورات کو بھول کر دو زانو ہو کے اللہم انی اعوذ بک من غضبک ومن غضب رسولک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا غصہ فرو رہا ہے، اور آپ اس وقت فرماتے ہیں عمر یہ صاحب تورات پیغمبر، یہ حقیقی پیغمبر، اللہ سے ہم کلامی کا شرف پانے والا پیغمبر، سچا پیغمبر، اگر آج لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر یہ موسیٰ آج مجھ محمد کے زمانے میں آ جائے، اس موسیٰ کو بھی سوائے مجھ محمد کے قدموں میں بیٹھے کوئی چارہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس موسیٰ کو جو حقیقی پیغمبر ہے، میرے نبی نے فرمایا وہ آ جائے، اس کی نبوت نہیں چل سکتی، تو آج پاکستان اور بر صغیر میں یہ مرزا غلام قادیانی جس کی خرافات آپ سنتے آ رہے ہیں، آج آپ کی یہ مجلس ایک تعلیمی، ایک تربیتی انداز پہ ہے۔ یقینی طور پہ جب تک ختم نبوت کا تحفظ نہیں ہوگا، ہمارا پورے کا پورا دین محفوظ نہیں رہے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان مرزائیوں کے بارے میں خود ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، جن کا یہ کہنا تھا کہ مجھے پتہ ہے امریکہ میں جو کردار یہودیت کا ہے، بر صغیر میں اور خصوصاً پاکستان میں اسی امریکہ میں یہودی کردار کو آج اپنانے کے لیے مرزائی اس پاکستان میں سرگرم ہیں۔ یہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم کا قول ہے، کوئی وہ مولوی، کوئی عالم، کوئی مفتی نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے مصور پاکستان، شاعر، قومی شاعر ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ مرزائی ملک و ملت کے غدار ہیں، تو میرے بھائیوں اگر آج وہ ڈاکٹر عبدالسلام جو باہر ہی مرا، یہاں سے جاتے ہوئے جو یہ کہہ کر گیا تھا، اگر اس پاکستان میں ہمیں غیر مسلم قرار دیا گیا تو میں اس پاکستان کی لعنتی زمین پہ قدم دوبارہ نہیں رکھ سکتا، میں آنا گوارا نہیں کروں گا۔ اگر ان مرزائیوں کے عقیدے یہ ہیں، میرے نبی کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں، میرے اس وطن عزیز کے بارے میں، ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں کیوں نہیں کھلتی؟ آپ الحمدللہ اس وقت جو پچھلے 2-4 ماہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ کا ایک بھرپور احتجاج، جذبات کا اظہار، جس نے ان لوگوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، انہوں نے فیصلہ واپس لیا، آج بھی خدشات ہیں کہ ان کا تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں آ رہا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے پہلے فیصلے سے رجوع کیا، اللہ اس کو حق پہ استقامت کی توفیق نصیب فرماتے، وہ اپنی ایک تاریخ رقم فرمائیں، وہ دشمنان رسول میں اپنا نام نہ لکھوائیں۔ کون ہیں جو ان کی پشت پناہی کرتے ہوئے اس سرزمین پاکستان میں ان سے یہ غلط فیصلے کروانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں کبھی نہ اس سے پہلے اگر 53 کی تاریخ میں 10,000 افراد جو نہ متشرع تھے، نہ داڑیاں تھیں، نہ پگڑیاں، نہ وہ کوئی بڑے دیندار تھے، لیکن ان لوگوں نے اس وقت ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے، وہ ریڈ لائن کو کراس کرتے، سینے پہ گولیاں کھاتے، 10,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ان کی وہ قربانیاں
تحریک کو دبا دیا گیا آہن و آتش کے دباؤ کی صورت میں۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، یوں یہ تحریک تو دب گئی، آپ نے یہ جو لوگ مروائے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے اس وقت اپنی گردن پہ ہاتھ رکھتے وہ شروع دن سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے ان سب کی شہادتوں کا ذمہ دار میں عطا اللہ شاہ بخاری رہوں گا۔ آج بھی الحمدللہ آپ کے یہ جذبات، آج بھی الحمدللہ آپ کا یہ اجتماع اس بات کا غمازی کر رہا ہے کہ ختم نبوت کے معاملے پہ نہ اس سے پہلے کوئی کمپرومائز ہوا، نہ اب ہوگا، نہ انشاءاللہ آئندہ امت والے اپنے نبی کی عزت، عظمت، حرمت، تقدس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو خود جم جاؤ، اصبروا جم جاؤ۔ ہمارے عقائد حقہ ہیں، ہمارا تعلق علماء حق سے ہے، ہمارا تعلق جماعت حقہ سے ہے، ہمارا تعلق اپنے اکابرین و اسلاف کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے۔ اصبروا، اپنے عقائد پہ جم جاؤ، وصابروا، اپنی یہی آپ کی تلقین، یہ اجتماع، یہ دعوت و تبلیغ، یہ بات کا پھیلانا، اللہ تبارک و تعالی صابرو کے ساتھ ورابطوا، ہوشیار رہو، مورچہ زن رہو، دشمن کو موقع نہ دو۔ چوتھی نصیحت اللہ پاک فرما رہے ہیں واتقوا اللہ۔ میں نے اسی بات پہ عرض کیا تھا، اعمال نبوت کو اپنانا ہے۔ اعمال نبوت پہ اللہ تبارک و تعالی میرے آپ کی ان محنتوں میں انوارات و برکات ہمیں نصیب فرمائیں گے، اور اس کے ثمرات اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائیں گے۔ میں انتہائی ممنون ہوں MSO کے ذمہ داروں کا اور آپ تمام حضرات کا۔ اللہ میری آپ کی اس حاضری کو قبول فرماتے، اپنے نبی علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔